آقائے کریم کے دیوانوں، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تم کو مبارک کرے، تم نے کتنے وقت کی قربانی دی، ٹائم کی قربانی دی، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے آئے کہ معلومات میں اضافہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن نے کسی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، قرآن نے کسی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن الا المودۃ فی القربہ کہہ کر نبی کی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ سبق ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو جن سے قرآن محبت کے مطالبے کی بات کرتا ہے، ان کا ذکر کرو تو دل بڑا کر کے کرو، حضرت حسین مت کہا کرو، امام حسین کہا کرو، ان کا ذکر کرو، پھر اللہ اکبر، ان کی یادیں منانے کی بات کرو، ان کی تائید کرو، ان کی حمایت کرو، جو ان کا مخالف ہو جائے اس کو ایسے جوتے کی نوک پہ رکھو جیسے صحابہ نے یزید کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ کہیں گے لیکن اب تو ہمیں مفت میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم اب اہل بیت سے محبت کریں گے۔ لیکن ایک بات چپتی ہوئی اتنا کہہ دیتا ہوں، پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ جاتا ہوں۔ چپتی ہوئی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک کان کھول کر سن لو، اہل بیت کی محبت کوئی متھرا کا پیڑا نہیں کہ آپ جا کر کے خرید کر کے لے کر آ جائیں۔ اہل بیت کی محبت کوئی غلام کا پھول نہیں کہ کسی مالی سے آپ اس کا سودا کر لیں۔ اہل بیت کی محبت کوئی علم حدیث نہیں کہ آپ شیخ الحدیث کے پاس جا کر کے زانوئے تلمس طے کر کے اور 5-10 سال کی محنت میں آپ اس کو حاصل کر لے، نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جب نبی کے درجے میں جنت ملے گی، یعنی جہاں نبی پاک ہوں گے وہاں ان کو رکھا جائے گا، اہل بیت کے محبوں کو۔ یہ ترمذی شریف کی سیاہ ستہ کی روایت ہے۔ تو آپ سوچیں گے اب تو ساری دنیا ہی اٹھ کر کے نبی کے درجے میں پہنچ گئی، پھر ساری جنت کا کیا ہوگا؟ لیکن رسول پاک نے فرما دیا ہر کوئی میری اہل بیت سے محبت نہ کر سکے گا، جو حلالی ہوگا وہی اہل بیت سے محبت کرے گا، جو سچا مومن ہوگا وہی، ورنہ چاہ کر بھی نہیں کر سکے گا، چاہ کر بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی کی نقل میں محفل حسین بھی سج گئی تو پھر امام کا نام بھی صحیح طور پر زبان پر نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا یہی تو خاص بات ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ جن لوگوں کو چن لیتا ہے انہی کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کسی کو وراثت کی بنیاد پر نہیں ملتی، ماں کی شرافت کی بنیاد پر ملا کرتی۔ شریف ماں کا دودھ انسان کو اہل بیت کا محب بنا دیتا ہے، اہل بیت کا غلام بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ تو مقدر کی بات ہے۔ لوگو اللہ اکبر، بے دم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آئیے ہم ان کی محبت میں زندگی گزاریں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ جو اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارے اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ گفتگو میں دوسری نشست میں کر چکا، لیکن آپ کا حکم تھا تو میں اس کی طرف آیا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اور میری نسلوں کو اور آپ کی نسلوں کو اہل بیت کا سچا محب بنائے، اہل بیت کا سچا عاشق بنائے، قیامت تک کی ان کی اولاد کی غلامی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آنکھوں پہ پردے پڑتے ہیں۔ تو کربلا میں لوگوں نے حسین کو کہا حسین تو نبی کی اولاد نہیں۔ آج بھی نبی پاک کی اولادوں کو ادھر ادھر گھمایا پھرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ان کی اولاد نہیں۔ لوگوں دراصل یہ باتیں تو شریف دودھ کی برکتوں سے نصیب ہوتی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، ورنہ ایمان کی ناک اگر جاری ہو اور ایمان کی آنکھ اگر دیکھ رہی ہو تو چہرے پہ نظر پڑتی ہے، دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس سے میرے دل کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، کیونکہ نبی کے گھر کا ہر بچہ، اللہ اکبر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کل ہم نے مولا حسین کی شہادت سماعت کی۔ مولا حسین علی جدہ علیہ السلام میدان کربلا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مولا حسین کی شہادت کو سماعت کیا۔ اب تصور اسی طرف لے جائیں، میدان کربلا میں محبتوں کے ماحول میں آ جائیں۔ دیکھو محبت اہل بیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اپنے گھر بچے پیدا ہوں تو ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو پتا چلے گا کہ میرے باپ نے امام حسن کے نام پہ میرا نام رکھا، میں غلام حسن ہوں، تو ساری زندگی غلامی کرے گا۔ اور بزرگوں کے نام کے اثرات بچوں میں آتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے نام انہی کے ناموں پہ رکھو، ہو سکے تو
مولا حسین کی شہادت ہو گئی، حسین تو سوئے جنت روانہ ہو گئے، لیکن مولا حسین کی شہادت کے بعد جو واقعہ رونما ہوا وہ معتبر تواریخ میں یوں آتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا۔ یہ ان تواریخ میں بھی ہے جن تواریخ پر لوگ آنکھ بند کر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی امام سیوطی جیسے مورخ نے، تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھ دیا، صاحب بدایہ والنہایہ نے، اور بہت سارے مورخین نے اس کا ذکر کیا، ابن عساکر نے، کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا۔ سورج کو گہن لگنا کسی حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لیکن اس دن سورج کو جو گہن لگا، کیونکہ میری نظر بخاری پر بھی ہے، حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا اسی دن سورج کو گہن لگا، تو لوگوں نے کہا کیا ابراہیم کے وصال پہ گہن لگا؟ تو آقا نے فرمایا کسی کی موت و حیات کی بنیاد پر سورج کو گہن نہیں لگا کرتا۔ مجھے پتا ہے کہ اس روایت کے بعد یہ روایت پڑھی جائے گی، تو اس لیے میں اس کا بھی جائزہ لیتا ہوا چلوں، کیونکہ الحمدللہ ہم نے مذہب کو پورا پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو بات کہیں گے اس پہ پھر کتنے نکات نکل سکتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے جھاڑو دے کر جانا چاہتے ہیں کہ کوئی تنکا اغیار کو مل نہ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا۔ گہن لگنے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو، گہن تو کسی کی موت و حیات پر نہیں لگتا، لیکن گہن اس دن اس لیے لگا کہ سورج نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا حادثہ دیکھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آنکھیں بند ہوتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام کی شہادت پر سورج کو گہن لگا، گویا کہ اس نے کالک اپنے منہ پہ مل لی کہ میں نے آج کیسا منظر دیکھا کہ امام علی مقام اور ان کے بچوں کی شہادت میں نے دیکھی۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے بیت المقدس میں جہاں سے پتھر ہٹایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ وہاں کے راہبوں نے بتایا کہ آج نبی کا نواسہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوا ہوگا، کیونکہ توریت و انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس دن نبی کا نواسہ شہید ہوگا اس دن جو ہے بیت المقدس سے جو پتھر ہٹایا جائے گا اس پتھر کے نیچے سے جو ہے وہ خون کی فواریں نکلے گی۔ سنیوں کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ اکبر، مولا حسین کی شہادت کے بعد بیت المقدس کے پاس جو پتھر ہٹایا جاتا اس سے تازہ خون نکلتا، کالے کالے بادل امٹ آ گئے، اور یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، گویا کہ قیامت نما تھی وہ گھڑی کہ دن کے وقت تارے نظر آ رہے تھے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا، لیکن بات آپ کو بتاؤں، لوگ ساری زندگی کہتے رہے میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا، لیکن حسین نے یزیدیوں کو دن میں تارے شہید ہو کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ دیکھو دن میں تارے دیکھنے کی مثال اس کو کہتے ہیں۔ رات کا سما ہو گیا، دوپہر کے وقت سورج کو گہن لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور ایسے خون کی برسات ہوئی کہ اللہ اکبر، لوگوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے پھٹ گئے، لیکن وہ خون کا اثر لوگوں کے کپڑوں سے زائل نہ ہوا۔ کوفہ میں خون کی برسات ہوئی، اس طرح کربلا میں خون کی برسات ہوئی۔ اس اللہ اکبر، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا یزیدیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا؟ بات اتنی ہے، جب اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ ابو جہل کے سامنے رسول پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر بھی ابو جہل مسلمان نہ ہوا۔ تو بات ایسے لوگوں کی کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، ورنہ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے، انگلیوں سے پانی کے چشمے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ تھے یزیدی، اور ان کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی تھی، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے تھے۔ ان لوگوں نے تو جشن کی کیفیت شروع کر دی، اور انہوں نے شکرانے میں اونٹ ذبح کیے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کرنا ادھر شروع کیا۔ کچھ شریروں کو سوجی کہ ادھر تو ابھی خیمے موجود ہیں، یہ خیمے کی طرف آئے۔ شمر پلید اس کی جو ہے وہ گائیڈ کر رہا تھا، ان لوگوں کو رہنمائی کر رہا تھا۔